ایک تو وکیل بننا ویسے ہی ایک بڑا چیلنجنگ شعبہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا لو ارننگ پروفیشن ہے. چلے ٹھیک ہے وکیل تو آپ بن گئے نا, لیکن بار پالیٹکس میں کیسے آئے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بار میں جو بھی قیادت آ رہی تھی اٹ واز میئرلی ٹو ہیو دیئر نیم آن دی رول آف آنر. پہلے الیکٹڈ باڈیز آتی تھی تو انہوں نے کبھی اس میں سوچا نہیں کہ وہ کسی کے کیریئر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وکیل ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, ان کا ٹائم ہو چکا ہے, وہ لوور کورٹ سے اپر کورٹ میں آ سکتے ہیں, دے کین بی انرول. تو ان کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں انرول تو وہ تھے, ووٹ کا حق نہیں تھا ان کے پاس. تنقیدی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا, تعمیری سیاست پہ بلیو کرتا ہوں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, میں سمجھتا تھا وجہ جو بھی تھی یہ عمل سے میں اختلاف رکھتا تھا. اس میں کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقت ہے اور کہاں تک یہ چیز واقعی ایسی ہے کہ ٹپیکل ٹریڈیشنل پالیٹکس شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دی بار پالیٹکس؟ دیکھیں بار ایک ایکولائزر کا رول پلے کرتی ہے. نیشنل پالیٹکس کے ساتھ اس کو اگر مکس کریں گے تو وہ ایکولائزر کا رول نہیں پلے کرے گی. وکیلوں میں اتنے زیادہ گروپ بنے ہوئے ہیں, ہر جونیئر وکیل کا بھی اپنا گروپ ہے, سینئر وکیل کا اپنا گروپ ہے, پھر وہ کسی نہ کسی اتنے گروپس ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مطلب لوگ اتنے بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ ہر شخص چونکہ اپنی الیکشن لڑ کے آتا ہے اور اس اپنی الیکشن کے لیے اس کو اپنا ایک گروپ بنانا پڑتا ہے. بار پولیٹکس میں جو دورانیہ ہوتا ہے بڑا شارٹ ہے, مطلب 1 سال کا ٹائم ملتا ہے آپ کو. 1 سال کے اندر آپ کیا ان سے وعدے لے کے آئیں گے, کتنی خدمت کریں, کتنا ڈلیور کر پائیں گے؟ اگر آپ ایک پروگرام سے آتے ہیں تو آپ کے لیے 1 سال کا ٹینیور کم ہے, لیکن اگر خالی آپ نے صدر بن کے دیوار پہ نام لکھوانا ہے تو پھر بہت ہے. ترمیم کے کیا اثرات ہیں پاکستان؟ دیکھیں 26ویں ترمیم ایک اسٹیپ ہے, اٹس ناٹ دی ڈیسٹینیشن. ان میں 6 نئے کینالز بنائے جانے کا پروپوزل آیا, نہیں آیا, سمری آئی, سائن ہوئے, نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا کہ وکلا برادری نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا, عوامی حق میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. عوام اور وکلا برادری, ہاں وکلا برادری نے اس کو لیڈ کیا, سب لوگ نکلے, اور جب ہی یہ اتنی بڑی تحریک کامیاب ہوئی. ادروائز ایسے نہیں ہوتا کہ وہ چند وکلا نکل کے روڈ پہ اور تحریک چلائیں تو وہ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں سڑکیں بند کر دینا, FIRs کے لیے تھانے کے اوپر حملہ بول دینا, پولیس والوں سے لڑ پڑنا, ساتھی وکیلوں پہ تشدد کرنا, آپس میں لڑائی جھگڑے, تو یہ کیا اس پروفیشن کے اوپر بلیک مول نہیں؟ وکیل اور ڈاکٹر دونوں لوگوں کی بدقسمتیوں سے اپنا روزگار بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں, سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا رجحان لوگوں کا پایا جاتا ہے وکیل بننے کی طرف. آج کل وکیل بننے کا فیشن بن چکا ہے اور وکیل کالا کوٹ ٹرینڈ میں ہے. کالا کوٹ ٹرینڈ میں کیوں ہے, کالا کوٹ کی حرمت کیا ہے, اسی تقریر کا اس پیشے سے جڑی ہوئی ذمہ داریاں کیا ہیں, انسانیت کا کس قدر پاس رکھنا پڑتا ہے, ان سب سے جڑی ہوئی گہری گفتگو کریں گے ہم آج سرفراز مطلوب صاحب سے, جو کہ اس وقت موجودہ طور پہ بھی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہے اور اس شعبے پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم سرفراز صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا کہ ٹو بی اے لائر, آپ وکیل کس طرح بنے, کس طرح اس شعبے میں آئے؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ انسان کی تقدیر لوح محفوظ میں طے ہے, تو لے کے تو مجھے وہی قدرت آئی ہے یہاں پہ. لیکن بظاہر اس کے اسباب یہ بنے کہ میں نے ISS بھی دیا تھا, اس میں مجھے میڈیکلی انہوں نے کلیئر نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے میڈیکل دیا تھا اور اس میں میرا انٹرسٹ نہیں تھا. بٹ ان اینی ایونٹ وہ اس سال 1999 میں جب ایمرجنسی لگی تھی تو جو 2000 والے ایگزامس تھے وہ بڑے ٹف تھے, اور آئی واز امنگ دی اراؤنڈ 115 or 120 people who secured first class in FSC in Sakhar board. Nice, mashallah. And from Khairpur we were less than 40 people who secured first class and we had 40 medical seats. تو ایک قسم کا شور تھا کہ ہم سب ڈاکٹر بنیں گے, لیکن لاسٹ منٹ پہ ہمیں لاسٹ ایئر کے امپروورس کو انہوں نے چانس الاؤ کیا, اور جن کی پرسنٹیج 80s اور 90s میں تھی, تو اس وجہ سے میجورٹی اس سال کے جو پاس تھے فریش وہ رہ گئے تھے, اور میں بھی انہیں کے ساتھ پیچھے رہ گیا. اور پھر میں نے BSc بایولوجی کی,
اس کے بعد ظاہر ہے میرے فیملی میں لاء کا ایک رجحان ہے. میرے والد صاحب بھی جج رہے ہیں اور میرے گھر میں اور بہت سارے وکلاء ہیں. تو ایک فیملی ٹرینڈ کے حساب سے میں آئی اینڈیڈ اپ ان لاء اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ہیو ڈن مائی پارٹ. نہیں سر ماشاء اللہ. سرفراز صاحب ماشاء اللہ آپ نے اپنی پس منظر بتایا کہ آپ اس پیشے میں کیوں ہیں. کسی بتائیے کہ ایک تو وکیل بننا ویسے ہی ایک بڑا چیلنجنگ شعبہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا لو ارننگ پروفیشن ہے, چیلنجز بہت ہیں, معاشی زندگی کوئی بہت زیادہ مستحکم نہیں ہوتی, لیکن ساتھ ساتھ جہاں تک یہ پیشہ چیلنجنگ ہے اس طرف ایک لا بار پالیٹکس وہ اس سے زیادہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے. آپ جو کہ بار پالیٹکس میں بھی ہیں اور ایک سرونگ پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو آپ اس چلے ٹھیک ہے وکیل تو آپ بن گئے نا, لیکن بار پالیٹکس میں کیسے آئے؟ دیکھیں میرا بار پالیٹکس سے دور دور تک کا تعلق نہیں تھا, اور 2006 سے لے کے 2016 تک میں نے ریگولرلی شاید ووٹ بھی نہیں کیا ہوگا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی بلیوڈ ان مائی اون پریکٹس, اور اسی کو میں آگے پش کرتا رہا. 2016 میں جب میں سپریم کورٹ میں انرولڈ ہوا تو پورے پاکستان میں ینگیسٹ سپریم کورٹ لائر تھا. اور اس کے بعد میں نے 2016 میں ایک الیکشن لڑی. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بار میں جو بھی قیادت آ رہی تھی it was merely to have their name on the roll of honor. There was no real purpose behind leadership of the bar or any objective. کوئی پروگرام یا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا تھا. تو ہمارے پاس چند گروپس ہوتے تھے, وہ آپس میں بانٹتے تھے کہ اس بار یہ صدر آ جائے, وہ سیکٹری آ جائے, دوسرے کسی کی باری ہوتی نہیں تھی. So I pitched myself as an independent candidate in 2016 for joint secretary in the High Court Bar Association. And that gave me actually جو اس کا insight of the politics کہ یہاں پہ لوگ کس طرح غلط بیانی کرتے ہیں اور مس کمٹمنٹ کرتے ہیں بار کی سیاست میں, جو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا, خاص طور پہ ان وکلاء سے اور ان گروپ لیڈران سے جن کے ساتھ میں نے پچھلی ایک دہائی سے کام کیا تھا, اور ان کو میری نظر میں وہ they were men of commitment. بٹ وہ میری ایک غلط فہمی ثابت ہوئی. اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا دوبارہ اپنے آپ کو ری انفورس کرنے کے لیے اسٹیپ بیک, اور فرام 2016 to 2023 I worked on my professional progress as well as my networking in the bar association, the members. پھر 2023 میں نے اپنے آپ کو ایز اے سیکریٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیے پیش کیا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ میں نے جیتا. دی ویری نیکسٹ ایئر 2024 آئی فیل مائی سیلف ایز اے کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفروغ کیا ہے, اور ایک بار پھر 2025 میں بھی میں پھر ایک بار پھر موجودہ صدر ہوں اور صدر کے لیے امیدوار ہوں. فار دا ریزن فار مائی کنٹینیوس کویسٹ فار ٹو لیڈ دا بار از کہ میں نے ایک بار کو سوچ دی ہے, وہ ہے ویلفیئر کی سوچ, خوشحال وکیل, پروکار وکیل. یہ جو بار کے اندر ایک قسم کی کوفت تھی, ایک قسم کی گھٹن سی تھی, ممبرس کو کوئی ونڈو نہیں ملتی تھی جہاں پہ وہ برید کرے. ایک چھوٹا سا کلاس تھا جو کہ بار کے جو لیگل پروفیشن کا ریونیو ہے اس کے 95% کو کنٹرول کرتا تھا, اور صرف 5% کے قریب ریونیو عام وکیلوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, جو کہ ایک بالکل ہی غیر مناسب تقسیم تھی وسائل کی. تو اس کو بریک کرنے کے لیے, ان چیزوں کو ایک مناسب تقسیم کے لیے, ایک مناسب اس کے اندر سب کا اسٹیک اور سب کا شیئر بنانے کے لیے میں نے ایک مینیفیسٹو ڈیولپ کیا. اور وہ مینیفیسٹو میں نے کیا ڈیولپ کیا, وہ میں نے صرف بار کا جو اوریجنل بائی لاز اور میں آبجیکٹیوز تھے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بار جب بنی تھی تو اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے. اس کے آبجیکٹیو تھے ویلفیئر آف دی ایڈوکیٹس. انہیں کو میں نے اپنا مینیفیسٹو بنایا, اسی کو آگے پش کر کے آیا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایز اے سیکریٹری میں نے 44 پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, جس میں پہلی مرتبہ بار کی تاریخ میں تمام وکلاء کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کوتیانہ میمن اسپتال میں آیا. میڈیکل ریمبرسمنٹس آنے لگی, فائنینشیل اسسٹنس وکلاء کو ملنے لگی, ممبرشپس کو ہم نے اوپن کر دیا, اور پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہم نے کم و بیش 4000 ممبرس بنائے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے, جو کہ سارے کے سارے ہائی کورٹ بار کے ممبر بننے کے ایلیجیبل تھے, لیکن ایک سوچی سمجھی سوچ کے مطابق
ان کو ڈس انفرنچائز رکھا گیا تھا کہ وہ اپنا حق خود ارادیت بار کی نمائندگی کے لیے استعمال نہ کر سکیں تاکہ وہ اپنی مرضی کا نمائندہ بھی نہ چن سکیں. سو اس تمام چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ اور ریپرزنٹیٹیو باڈی کو لانے کے لیے آئی اوپن اٹ فار ایوری ون. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا بہت اچھا ایک میسج گیا ہے. پیپل ہیو ویلکمڈ اٹ. اس سال جو وسائل کی تقسیم اور خاص طور پہ نہ صرف بار کے وسائل کی تقسیم، کراچی کے اندر، کراچی ڈویژن کے اندر کراچی کے سائلین کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو جو پچھلے کلونیل ایرا سے میں کہتا ہوں 125 سال کی تاریخ سے میں نہیں ہوا، وہ تھا ان لمیٹڈ پیکیونری جورسڈکشن ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے. وہ بریک تھرو ہوا اور ابھی تک ہم نے کوئی 30 ویلفیئر کے پروجیکٹس مکمل کیے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس ہمارے بار کے اندر نادرا سینٹر ہے، ہمارے پاس پاسپورٹ آفس ہے، ہمارے پاس NICVD کا چیسٹ پین یونٹ ہے. تو بہت ساری سہولیات ہیں جن سے ممبران روزمرہ کے بنیاد پہ مستفید ہوتے رہتے ہیں. ان کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنے کی ایک بار کو فلاحی ادارہ ہم نے بنا دیا ہے. تو یہ ایک سوچ ہے جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہے. ممبرس اس کو پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مجھے الیکٹ کرتے ہیں، اور میں اسی وجہ سے اپنے آپ کو دوبارہ کینڈیڈیٹ بھی فیل کرتا ہوں کہ میں اس میں مزید بہتری اور اس کو آگے کنٹینیو کر سکوں. سرفراز صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے جو سوچ اس وقت دی بار کو، جو آپ کا مینیفیسٹو ہے جس کے تحت آپ آئے اور اب آگے مزید امیدوار بھی ہیں، ایک سوچ there was a certain thing جو آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ there was a long time there was no enrollment for the high court سے ایک بڑا وقت تھا جو اس میں کافی سینئر وکلاء بھی تھے جن کی انرولمنٹ نہیں ہو پاتی تھی. they were facing a very tough time to do that. اس کے پیچھے اب آپ چنے آپ نے اس کو ذکر کر ہی دیا، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے الیکٹڈ باڈیز آتی تو کیا انہوں نے کبھی اس پہ سوچا نہیں کہ وہ کسی کے کیریئر کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں، وکیل ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، ان کا ٹائم ہو چکا ہے، وہ لوور کورٹ سے اپر کورٹ میں آ سکتے ہیں، they can be enrolled. تو ان کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، انرول تو وہ تھے، ووٹ کا حق نہیں تھا ان کے پاس. انرول تو وہ وقت کے ساتھ ہائی کورٹ کے وکیل بن گئے اور پچھلے 10 سے 15 سال تک وہ وکیل تھے، لیکن ان کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا بار کے اندر. ہم نے ان کو رائٹ ٹو ووٹ ایک وائس دیا نا. ووٹ ان کا آواز ہے کہ وہ ان کی آواز سنی جائے، تو ہم نے دی. اس کی نہ دینے کے لیے میں تنقیدی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا، تعمیری سیاست پہ بلیو کرتا ہوں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. میں سمجھتا تھا وجہ جو بھی تھی، یہ عمل سے میں اختلاف رکھتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ ممبرشپ سب کے لیے اوپن کر دی ہے. نائس. جو بار پالیٹکس ہے اس کو ہم اکثر سنتے ہیں کہ بار پالیٹکس از ویری ڈفرنٹ دین ٹپیکل پالیٹکس. یا آپ سیاسی جماعتوں کی سیاست کہیں اور بار پالیٹکس کا تو اکثر کہا جاتا ہے کہ بار پالیٹکس ویری ڈفرنٹ گیم. یا پھر یوں کہیں کہ بار کی پالیٹکس میں سیاسی جماعتوں کی بظاہر اوپن بیکنگ اور اوپن سپورٹ کو جو ہمیشہ بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس میں کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقت ہے اور کہاں تک یہ چیز واقعی ایسی ہے کہ ٹپیکل ٹریڈیشنل پالیٹکس شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دی بار پالیٹکس؟ دیکھیں، بار ایک ایکولائزر کا رول پلے کرتی ہے. نیشنل پالیٹکس کے ساتھ اس کو اگر مکس کریں گے تو وہ ایکولائزر کا رول نہیں پلے کرے گی. میں خود بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ بار کو نیشنل پالیٹکس سے الگ رکھا جائے تاکہ ایک ونڈو آپ کی اوپن ہو. فرض کریں ایک جو رولنگ پارٹی ہے یا اپوزیشن پارٹی ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہے جو عوام دوست ایجنڈا نہیں ہے، لیکن پھر اس وقت عوام کی ونڈو بند ہو جاتی ہے کہ آپ کی اپوزیشن اور رولنگ پارٹی دونوں مکس ہو گئی. اور آپ نے دیکھا ہے، ماضی قریب میں بھی دیکھا ہے کہ سب نے مل کے قانون سازیاں کی ہیں. اس وقت بار عوام کی آواز بنتی ہے، ان کے دکھ درد میں کھڑی ہوتی ہے، اور جب وہ الائن ہو جائیں گی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو یہ ونڈو کلوز ہو جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ عوام کی یہ ونڈو کلوز ہو. لیکن سر، جو بھی بار پالیٹکس میں آتا ہے، جو بھی کسی بھی آپ نامی گرامی لیڈر کی بات کریں تو تقریباً کم و بیش سبھی کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. اوپنلی نہیں کرتا، ان کی ہمدردیاں یا ان کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ تو جڑا ہوا ہی ہوتا ہے. دیکھیں، آپ کا پرسنل انکلینیشن کچھ بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بار کی، خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں اپنی بار کی بات کروں گا، ایسی کوئی نمائندہ نہیں آئے جنہوں نے بار کو سیاسی پارٹی کے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کیا ہو. بار ہمیشہ نیوٹرل رہی ہے، چاہے وہ آج ہو، چاہے آج سے 5 سال پہلے ہو. بے شک وہ بار کی نمائندگان جن سے میں اختلاف بھی رکھتا ہوں، لیکن ان کے اوپر بھی کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے بار کو کسی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا ہو، اور نہ ہی یہ بات آج کی بار کی نمائندگی کے لیے کوئی کر سکتا ہے. سرفراز صاحب،
بار پالیٹکس میں ایک چیز یہ بھی وکیلوں کا تقریباً ہر چھوٹے بڑے وکیل کا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے. یہ وکیلوں میں اتنے زیادہ گروپ بنے ہوئے ہیں, ہر جونیئر وکیل کا بھی اپنا گروپ ہے, سینئر وکیل کا اپنا گروپ ہے, پھر وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل فورم کے ساتھ بھی, جو بار پالیٹکس میں فورم کے ساتھ بھی شامل ہیں. تو اتنے گروپس کی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مطلب لوگ اتنے بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ خاص طور پہ کراچی ڈویژن کے اندر ایک پینل سسٹم پہ الیکشن نہیں ہوتی. ہر شخص یہاں پہ ہماری بار کے اندر جو کیبنٹس ہوتی ہیں, جیسے ہائی کورٹ بار ہے تو اس کے اندر 15 ممبر الیکٹ ہوتے ہیں. اس میں 9 مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے اور 6 آفس بیئررس ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ڈسٹرکٹ بار ہے اس میں 11 ممبر مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہیں اور وہی 6 آفس بیئررس ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ہر شخص چونکہ اپنی الیکشن لڑ کے آتا ہے اور اس اپنی الیکشن کے لیے اس کو اپنا ایک گروپ بنانا پڑتا ہے. اس وجہ سے پھر ہر سیٹ پہ 2-4 لوگ الیکشن لڑتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. آپ کی اگر 15 کی کابینہ ہے تو 3-4 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی, تو 50 سے 60 چھوٹے بڑے گروپ آپ کے بن جاتے ہیں. اگر یہی بات آپ کی پینل سسٹم ہو جیسے سپریم کورٹ میں ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا, پھر آپ کو صرف انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل 2 بڑے گروپ ملیں گے سپریم کورٹ کی الیکشن. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بار پالیٹکس کا جو دورانیہ ہوتا ہے بڑا شارٹ ہے, مطلب 1 سال کا ٹائم ملتا ہے آپ کو. 1 سال کے اندر آپ کیا ان سے وعدے لے کے آئیں گے, کتنی خدمت کریں گے, کتنا ڈلیور کر پائیں گے. آپ کو نہیں کہ جو ٹینیور ہے فار دا الیکٹورل پروسیس, آپ الیکٹ ہو گئے اور آپ کے پاس 1 سال کے اندر آپ کی تقریب حلف برداری ہوگی, دوران ڈیورنگ دا ایئر آپ کو دوبارہ اپنے الیکشن پروسیس میں بھی جانا ہے, کینڈیڈنسی بھی اناؤنس کر دینی ہے, پھر کیمپین بھی کرنی ہے, تو آپ اس میں ڈلیور کب کر رہے ہوں؟ دیکھیں پچھلے 3 دہائیوں سے ہماری بار کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں تھا, کوئی پروگرام نہیں تھا, سوائے اس کے کہ بھائی میں نے صدر بننا ہے اور رول آف آنر پہ اپنا نام لکھوانا ہے, میں نے سیکٹری بننا ہے اور رول آف آنر پہ اپنا نام لکھوانا ہے. دس واز دی انٹائر گول فار کانٹیسٹنگ الیکشن. اور پھر ان کے لیے وہ 1 سال بہت تھا. ہم نے چونکہ ایک پروگرام دیا ہے اور وہ پروگرام لانگ ٹرم گولز بھی ہیں اس کے اندر, شارٹ ٹرم گولز بھی ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک پروگرام کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے لیے پھر 1 سال کا ٹینیور کم ہوتا ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ میں اپنی دوسری الیکشن اناؤنس کر رہا ہوں صدر پہ, تاکہ مجھے مزید ٹرم ملے. اگر یہی شاید 2 سال کا ٹرم ہوتا تو ضرورت نہ رہتی. تو اس وجہ سے آپ بالکل بات صحیح کریں, اگر آپ ایک پروگرام سے آتے ہیں تو آپ کے لیے 1 سال کا ٹینیور کم ہے, لیکن اگر خالی آپ نے صدر بن کے دیوار پہ نام لکھوانا ہے تو پھر بہت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وکیل ایک بڑا معتبر پیشہ ہے, اس کی کچھ سماجی ذمہ داریاں بھی ہیں, اس کی معاشرتی ذمہ داری, لیکن وکیل کا ایک فائنینشیل سرکل بھی ہے, اس کو اپنی معاشی زندگی میں چلانی ہوتی ہے. وکیل اچھا خاصا ارن کر لیتے ہیں, جو کہ ماشاء اللہ اچھے پڑھے لکھے وکیل ہیں. شروع کا ٹائم ٹف ہوتا ہے, بٹ اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ اب بھی جو بارز ہیں وہ حکومتی گرانٹ کی بڑی محتاج رہتی ہیں. کیا یہ پیشہ ابھی تک اتنا ویل اکوپ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینسی کے تحت خود کو خود اکوپ کرے, حکومتی سپورٹ نہ لے اور یہ حکومت سے گلا شکوے نہ کرے کہ گرانٹ لے؟ کیونکہ الیکشن کے پروسیس میں چونکہ اقتدار کی گیم ہے, اقتدار کا خیال ہے, تو اس میں یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ جو عہدیداران آتے ہیں یہ اسی لیے آتے ہیں حکومتی امارات کو گرانٹس کو انجوائے کریں گے, اپنے کام کریں گے, اور عوام جو وکلا برادری ہے بیسیکلی اس کو شمار بھی عوام میں ہوتا ہے, وہیں کی وہیں رہ جائے گی. دیکھیں بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ بار کا سچ کوئی پچھلی چند دہائیوں میں وہ کوئی پروگرام نہیں رہا, اس وجہ سے کوئی انہوں نے انفراسٹرکچر یا ایک سسٹم ڈیولپ نہیں کیا کہ کس طرح وہ اپنی ریونیو اسٹریمز بنائیں اور ان کو کس طرح استعمال کریں. اور فرینکلی اسپیکنگ اس لیول کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کو اگر فرض کرے ایکس اماؤنٹ آف منی ملا اس 1 سال میں, چاہے وہ آپ کے ریونیوز سے آیا یا کہاں سے, تو آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا یا کیسے استعمال ہونا چاہیے تھا. کوئی اس طرح سے بجٹ پروپوزل نہیں ہوتا, بجٹ کا اپروول نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک لم سم جو بھی انکم آ رہی ہے, چاہے 1 روپیہ آ رہی ہے یا 1 کروڑ روپے آ رہے ہیں, اس کو آپ نے اپنی روزمرہ کی میٹنگز کے اندر جو آپ کا کیبنٹ آپ کی جو بھی الیکٹڈ ہوتی ہے وہ جس طرح بھی خرچ کرنا چاہے کر دیتی ہے. تو گریجولی اس کے اوپر اب آہستہ آہستہ چونکہ ہم نے ایک پروگرام دیا ہے اس کو ہم ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈیٹا بھی بن رہی ہے کہ ہم 1 سال میں جب وکیلوں کو گرانٹ ان ایڈ دیتے ہیں تو کتنے پیسے اپروکسیمیٹلی ہمارے کتنے وکلا ہیں جو اس کو اویل کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بیوہ ہے یا 3 بچے ہیں تو ان کو جب ہم فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں ریگولرلی تو کتنی فیملیز ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, یا ایجوکیشنل پروگرامس ہم جب رن کر رہے ہیں تو کتنے اس کے اوپر ہمارے, تو ایک آہستہ آہستہ سے بجٹ ہمارا اس کی ڈیٹا سیٹ ہو رہی ہے, اس حساب سے پھر ہم اس کو پلان بھی کریں گے. لیکن
یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس ایک ٹرینڈ ہو. یہاں پہ ہمارے یہاں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جو باہر کے نمائندگان آتے ہیں, اور ایون ملکی لیول پہ بھی آپ دیکھیں نا, جو پرائم منسٹر آپ کا بنتا ہے اس کو بجٹ کا یا فائنانس کا ایز سچ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایک سیکریٹریٹ کھڑی ہوتی ہے. جو سیکریٹریٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو چیزیں بنا کے پیش کرتی ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں. لیکن اس کو باریک بینیوں کا پتہ نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے جتنے بھی نمائندگان ہوتے ہیں ان کو موٹی موٹی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں, سوائے اس کے کسی کا اسپیسیفک فائنانس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو. ادروائز جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو چیزیں سمجھانے والی وہی سیکریٹریٹ ہوتی ہے جو فیڈ کرتی ہے اس کو. تو اس چیزوں کو ہمارے ہاں چونکہ چھوٹے یہ اس ملکی لیول کے انفراسٹرکچرس نہیں ہیں, یہ چھوٹے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچرس ہیں, تو ہماری سیکریٹریٹ کی بھی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ضرور ہے لیکن وہ اتنی ویل اکوپڈ اور ویل ریسورسڈ نہیں ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ظاہر ہے چھوٹی بار اگر تحصیل لیول کی بار ہوگی اس کو اتنے بڑے پرابلمس ہوں گے سمجھ کے, اس کے اندر پلاننگ کے, اس کی لیڈرشپ کے پراپر اسسٹنس ملے. بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ اگر آپ بار کو آپ ایک پرٹیکولر ٹرینڈ پہ چلائیں گے کہ اس نے ویلفیئر کرنی ہے, وکلا کی فلاح کا کام کرنا ہے, تو پھر گریجولی اس کے اندر وہ ایفیشنسی بھی بلٹ ہوگی. باہر کے پاس کون کون سے ایسے ایونیوز ہیں جہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, یا ابھی کر رہے ہیں, یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے ایونیوز مزید اوپن کی جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے فنڈز کے جو ذرائع ہیں ان کو مزید آپ امپروو کر سکیں؟ دیکھیں, پرائمری سورس باہر کا ہوتا ہے سبسکرپشن. ہمارے جو ممبرس ہوتے ہیں وہ سال میں ہمیں ایک سبسکرپشن پے کرتے ہیں, وہی ہمارا جو بنیادی سورس آف انکم ہے باہر کا. اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ سے گرانٹ اینڈ ایڈ مانگتے ہیں جو اب بجٹ کی صورت میں سینکشن بجٹری آ جاتا ہے پروویژن, اور وہ ہر بار کو جاتا ہے. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو ایک اماؤنٹ آتا ہے جو فکس نہیں ہے, لیکن ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 15 ملین یا یہ 20 ملین یا 30 ملین ہمیں سال میں ملیں گے, اور پھر اسی سے ہم اپنی بجٹ کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت ہماری جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی بجٹ ہے وہ سال میں جو ہمارے سیلریز کا بل ہے وہ تقریباً 1.25 کروڑ کا جاتا ہے. اگر ہمارا سبسکرپشن 1.25 کروڑ ہمارا نہیں ہوتا آج کی تاریخ میں, تو پھر جو آپ ممبرشپس گرانٹ کرتے ہیں وہ پیسے اور یہ ملا کے آپ کا سیلریز بل جاتا ہے. لیکن پھر آپ جب گرانٹ اینڈ ایڈ آپ کو ملتی ہے تو آپ وکلا کی مالی معاونت کرتے ہیں, ان کے اور ایجوکیشنل اور ادروائز جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو میٹ کرتے ہیں. میرا یہ رہا ہے ہمیشہ سے. مجھ سے پہلے گرانٹ اینڈ ایڈ کے پیسے بھی بار کے ریونیو ایکسپینڈیچر میں خرچ ہو جاتے تھے, کبھی وہ کسی وکیل کو نہیں ملے, سوائے 10-15 جو کہ سینئر اور وڈوز کو ملتے تھے. 10 سے 15 لوگوں کو کسی کو کوئی روپیہ نہیں ملتا تھا. جب میں آیا تو میں نے اس کو آبجیکٹ کیا, میں نے کہا دیکھیں بار کو اگر 3 کروڑ روپے ملے ہیں ایک سال میں, یا 2 کروڑ روپے گورنمنٹ سے گرانٹ اینڈ ایڈ ملی ہے, تو ملی اس مد میں ہے کہ وکلا کی مدد کرنی ہے, ناٹ ٹو کریٹ امپلائمنٹس ان دا بار. تو اس سے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو بار کے گرانٹ اینڈ ایڈ کے پیسے ہیں وہ وکلا تک ہی جائیں, ادھر ہی جائیں, کہیں اور خرچ نہ ہو. تو ہم نے بلا امتیاز اور بغیر کسی سوال کے ون ٹائم میڈیکل ریمبرسمنٹ بھی کرتے ہیں, اور فائنینشیل اسسٹنس بھی جہاں پہ کوئی ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو اس کو کرتے ہیں. شفا صاحب ایک چیز بتائیے گا, ماشاء اللہ بڑے سینئر وکیل ہیں, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے. بار اور بینچ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. پاکستان میں بینچ بار کو انفلوئنس کرتا ہے یا بار بینچ کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اٹس بوتھ ویز. اگر بار مضبوط ہے تو بار انفلوئنس کرے گا, اگر بینچ مضبوط ہے تو بینچ ڈومینیٹ کرے گا. لاجیکلی اٹ شوڈ بی دا بار. ڈیفینیٹلی اکثریت زیادہ ہے. نہیں, اکثریت کی بات نہیں, کیونکہ بار از دا سینکچوری. بار وہ مدر انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے ججز بھی جاتے ہیں, کیونکہ ججز وکلا سے بنتے ہیں نا, اور وکیلوں کا جو مدر انسٹیٹیوشن ہے وہ بار ہے. تو مدر انسٹیٹیوشن کا انفلوئنس ہونا چاہیے. ایک بے شک ایلیویٹڈ آف شوٹ ہو, لیکن اس کا جو سورس ہے وہ تو بار ہے. تو اگر لاجیکلی تو یہ ہمیشہ بار کا ہی انفلوئنس ہونا چاہیے بینچ کے اوپر. اینڈ اٹس آلویز سیڈ, انٹرنیشنلی ایک میکسم ہے کہ اسٹرانگ بار پروڈیوسز گڈ ججز.
تو یہ بتائیے ابھی ہم نے وکالت سے کافی باتیں کر دی. نیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک چیلنجنگ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے. ہمارے پاس سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں اور وکالت جو ایک بہت بڑا چیلنجنگ پروفیشن ہے. ہم اگر کسی کے انصاف کی فراہمی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں سیکورٹی تھریٹس بھی ہوتا ہے. آپ نے بار کے تحت ابھی تک ایسا منصوبہ سوچا کہ کوئی وکیل لیٹ سے کہ آن ڈیوٹی آفیسر اگر شہید ہوتا ہے تو وکیل بھی تو شہید ہو سکتا ہے نا سر, اس پہ بھی کوئی قتلانہ حملہ اس کی جان جا سکتی ہے, اس کے بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ, کوئی ایسا پروجیکٹ جس پہ آپ کسی شہید وکیل کو بھی اکوموڈیٹ کر سکیں؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہم جو گرانٹ اینڈ ایڈ دیتے ہیں وڈوز اور آرفنس کو, نہ صرف شہید بلکہ اگر کسی کی ان نیچرل ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور اس کی فیملی اسٹرگلنگ فیز میں ہوتی ہے, ان افورڈنگ ہوتی ہے, وہ ہمیں وہ اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں مدد کی جائے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو دس پروسیس انٹائر پروسیجر از ان پلیس. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں بار آج سے نہیں ہے, ہمارا پروفیشن اس فارم میں ایڈورسریل فارم میں 600+ ایئر سے ان پلیس ہے, اور شروع سے ہی ہر کیس میں وکیلوں کا رول رہا ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی ڈینجرس کیس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری لائف کو تھریٹ ہوتی ہے. لائف کو تھریٹ تب آئے گی جب ہم اپنے پروفیشن سے اوور اسٹیپ کریں گے. اگر آپ صرف نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ حکومت کو بھی پتہ ہے, یا ایکیوز کو بھی پتہ ہے کہ وی آر ڈوئنگ آور جاب. ڈاکٹر اگر کسی قاتل کا علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر کو قتل کوئی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ اس کا پروفیشن ہے. ہاں اگر وہ اس کے اندر پروفیشن سے اسٹیپ اوور کرے اور اس حد تک جائے جہاں پہ اس کا پرسنل ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے تو پھر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میرا یہ یقین ہے کہ اگر ہم پیورلی پروفیشنل رہیں تو ہمیں کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. پاکستان میں آئینی ترامیم جو بھی ہوتی ہیں وہ جوڈیشری کے تحت ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ایک بہت بڑا بحران پاکستان میں آیا تھا. میں کینال سے تو بعد میں آؤں گا, لیکن اس سے پہلے آئینی بحران سب سے پہلے 26ویں ترمیم ہوئی. 26ویں ترمیم کے حق میں بھی کچھ لوگ تھے, کچھ اس کی مخالفت میں بھی تھے. آپ ایک ماشاء اللہ سینئر پرسنالٹی ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں 26ویں ترمیم کے کیا اثرات ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں 26ویں ترمیم ایک اسٹیپ ہے, اٹس ناٹ دی ڈیسٹینیشن. جب میں جب پی ایچ ڈی کے لیے میں اپنا ریسرچ پیپر لکھ رہا تھا اس وقت مجھے یاد ہے میں نے پیپر پڑھا تھا کہ ہمارے اندر جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے دیٹ ڈز ناٹ ایوالو فلی انٹو ٹرائیکاٹمی آف پاور. 3 ادارے اس میں سے نہیں بنتے ایکول پاور والے, جیسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, جوڈیکیچر ہے, لیجسلیچر ہے اور ایگزیکٹو ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ایک جوڈیکیچر ہے آپ کا, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو ایک ہی جگہ پہ ہے. ایک ہی بندہ ایک ہی ہاؤس الیکٹ ہو کے آتا ہے جس کو آپ نیشنل اسمبلی کہیں یا پروونشل اسمبلی کہیں, اور وہی قانون بھی بناتا ہے اور وہی بائی میجارٹی حکومت بھی بناتا ہے. صحیح. لہٰذا آپ کے 2 پاور ایک جگہ اکٹھی ہو جاتے ہیں تو آپ کا جوڈیشری ہمیشہ ادھر بیک فٹ پہ ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے. لیکن اس کمزوری کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے جوڈیشری نے ہمیشہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز کی ایما لی ہے, اور اس کو کوئی ڈینائل نہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اور پھر اس کی کانسیکوینسز یہ ہوئے ہیں کہ آپ کے یہاں ڈیموکریسی ڈی ریل ہوئی ہے. تو میرا ذاتی پروپوزل جو اس وقت میں نے پیپر میں بھی دیا تھا کہ اس ٹرائیکاٹمی کو آپ بیلنس کریں تاکہ جوڈیشری اپنی بلبوتے پہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکول پلیئر بنے. آپ ایگزیکٹو کو لیجسلیچر سے کمپلیٹلی الگ کریں, جیسے پریزیڈنشل سسٹم میں ہوتا ہے کہ آپ کا پریزیڈنٹ انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہو کے آتا ہے, آپ کا لیجسلیچر انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے بڑی پرانی ڈیموکریسیز کے اندر بھی صدر کی جو ہوتا ہے وہ فریز ہو جاتی ہے, جو فنڈنگ ہوتی ہے ساری, وہی کیناٹ اسٹے پاس دا بجٹ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ لیجسلیچر اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس وجہ ہمارے ملک میں تو جو پرائم منسٹر چاہے گا پارلیمنٹ اس کو وہ بل پاس کر کے دے دے گی. لہذا عوام کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں عوام جو آپ کی پبلک ہے وہ انسیکیور ہوتی ہے, کیونکہ حکمران جو چاہے گا, مثال کے طور پہ حکمران چاہتا ہے کہ آپ کی آواز دبائی جائے تو عوام حکمران کہے گا, پرائم منسٹر کہے گا اپنے ہاؤس کو کہ مجھے ایک ایسا قانون بنا کے دیں جس کے اوپر اظہار رائے پہ قدغن لگائی جائے, وہ ایسا قانون پاس ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا ایگزیکٹو اور لیجسلیچر الگ الگ الیکٹ ہو کے آئیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو صدر یا جو ایگزیکٹو چاہے وہ لیجسلیچر کر کے بھی دے. جوڈیشری کا تو صرف کام یہ ہے کہ قوانین کی انٹرپریٹیشن کرے. تو اگر قوانین ہی اس طرح کے بنائے جائیں جو کہ عوام کے لیے
سختی کا باعث بنتے ہیں تو جوڈیشری وہی کام کرے گی جو قانون میں لکھا ہوا. ان کا اوتھ کا حصہ ہے کہ ٹو بی فیتھفل ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. بھی ایک اور بحران پاکستان میں آیا جس میں کالا کوٹ جو ہے بہت شدید اگریسو نظر آیا. سندھ میں 6 نئے کینالز بنائے جانے کا پروپوزل آیا, نہیں آیا, سمری آئی, سائن ہوئے, نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا کہ وکلا برادری نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا اور عوامی حق میں انہوں نے اپنی یہ رائے کا اظہار کیا, عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. آپ ایز اے سینئر لائر, ایک پروفیشنل لائر, آپ اس چیز کو اس نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی جو حکمران جماعت ہے یا جو بھی سیاسی اسٹیک ہولڈرز وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ اس نیگوشیٹ ان دی پاور کوریڈورز, جہاں پہ ہماری نمائندگی ہے ہم وہاں موجود ہیں, لیٹ اس نیگوشیٹ دیئر ایٹ دی رائٹ پلیٹ فارم. اس کے باوجود اگر عوام الناس کی زندگی کو متاثر کرنا, دھرنے دینا, احتجاج کرنا اور میسو لیول پہ جا کے اس کو ایکسپریس کرنا, اس کو ایکسرسائز کرنا, یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں, ہم نے کبھی بھی, میں خود اس دھرنے کا حصہ ہوں, آئی واز ون آف دی لیڈ رولس. اگر 2 ہماری بڑی باریں ہیں, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور کراچی بار ایسوسیشن, وی ور ان دا لیڈنگ پوزیشن, اور ہم ہی اس دھرنے کو خیرپور لے کے گئے تھے فار ون ریزن دیٹ اٹس مائی ہوم. اس کی ہم نے کبھی حکمران کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ پاور کاریڈورس میں اس کو نیگوشیٹ نہ کریں. ہم نے ایک پورا آرگنائزڈ وے میں ایک فل اپرچونٹی دے کے اس پروسیس کو شروع کیا. سب سے پہلے جب یہ کینالوں کی بات ہوئی, ہم نے ریزولوشن پاس کیا اور گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کیا کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے اس پہ ہمیں ریزرویشنس ہیں, آپ اس کو ریوزٹ کریں. اس کے اوپر کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم نے جنرل باڈیز کال کی. پہلے ریزولوشنس ہماری کیبنٹس کے تھے, اس کے بعد ہم نے جنرل اجلاس کال کیے, جنرل باڈی تمام وکلا کو ہم نے کال کیا. اس میں سے ہم نے ریزولوشنس پاس کر کے پھر گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کیا. اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے ایک الٹیمیٹم دیا, ایک لائے عمل دیا کہ اگر آپ نے اس کے اتنے دنوں کے اندر اس کے اندر کوئی پیش قدمی نہیں کی تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے پروٹیسٹ کے. پھر بھی کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی. پھر عوام اور وکلا برادری, وکلا برادری نے اس کو لیڈ کیا, لیکن سندھ کا ہر فرد کسی بھی مذہب, رنگ, نسل یا زبان سے اس کا تعلق تھا, ایوری ون واز پارٹ آف اٹ. سب لوگ نکلے, اور جب ہی یہ اتنی بڑی تحریک کامیاب ہوئی, ادروائز ایسے نہیں ہوتا کہ وہ چند وکلا نکل کے روڈ پہ اور تحریک چلائیں تو وہ ہو جائے. جب تک عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی, الون نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کچھ کر سکتی ہے, نہ وکلا برادری کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا موو تھا جس کو انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری. تو سب لوگ اس میں شامل ہوئے. وکلا نے اس کو لیڈ کیا بیکاز وی آر ٹرسٹڈ پارٹنرز ٹو دا پیپل. وہ ہمارے اپنے کیسوں کا بھی ٹرسٹ ہمارے اوپر رکھتے ہیں. اپنا کیس لا کے ہمیں تھما دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا جو بھی سیاہ سفید کے مالک ہیں. اوریجنل پیپرز بھی دیتے ہیں, اپنے مقتولوں کے بھی کیسز دے دیتے ہیں, اپنے جو عزتوں کے کیسز بھی ہمیں دے دیتے ہیں. دے ٹرسٹ اس اینڈ وی کیپ دیٹ ٹرسٹ. سرفراز صاحب, جہاں پہ اس شعبے کے ساتھ جڑی بہت ساری عزت و تکریم ہے, اس کی سماجی ذمہ داریاں بھی ہیں, لیکن ایک کلچر ایسا بھی ڈیولپ ہو چکا ہے جس نے اس پروفیشن کا چہرہ مسخ کر دیا, اس کو آپ کہہ لیں کہ سیاہ کر دیا. ایک وکلا گردی کا لفظ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا, بٹ اب پچھلے کچھ سالوں سے ایک وکلا گردی کا لفظ بھی بڑے ببانگ دہل سنائی دیتا ہے کہ وکلا گردی ہو رہی ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں سڑکیں بند کر دینا, FIRs کے لیے تھانے کے اوپر ہلہ بول دینا, پولیس والوں سے لڑ پڑنا, ساتھی وکیلوں پہ تشدد کرنا, آپس میں لڑائی جھگڑے. تو یہ کیا اس پروفیشن کے اوپر بلیک مول نہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے جب میں بار کر رہا تھا نا تو مجھے ایک چیز پڑھائی گئی تھی کہ وکیل اور ڈاکٹر دونوں لوگوں کی بدقسمتیوں سے اپنا روزگار بناتے ہیں. وکیل کے پاس جب آتا ہے آدمی تو وہ پریشان حال ہوتا ہے اور اس کو ایک مدد چاہیے ہوتی ہے, وہی ہمارے روزگار کا باعث بنتا ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ اس صورت میں جاتے ہیں آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی, لائف اینڈ ڈیتھ کے تھریٹ ہوتی ہے آپ کو, آپ اس وقت جاتے ہیں, اس وقت وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے, پھر علاج کرتا ہے. ہمارے پاس جب آپ آتے ہیں آپ کے پاس 10 چوائسیز, آپ میرے پاس نہ کسی اور وکیل کے پاس چلے جائیں, کسی اور آپ اگر کرٹیکل پوزیشن میں جائیں یو ڈونٹ ہیو چوائس. ہمارے پاس آپ کیسی بھی کرٹیکل پوزیشن ہے, یو ول آلویز بی ایبل ٹو گو ٹو انادر لائر. لیکن ایک مسیحا کہلاتا ہے بھائی, اگر ڈاکٹرز ہم سے زیادہ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم سے زیادہ وہ عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن اس کو مسیحا کہلایا جاتا ہے. ہمارے اوپر ایک قسم کی یہ تنقید ہے
وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس غلط امپریشن کو ڈسلوج کرنے کے لیے کام بہت کم کیا ہے. ایک ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈا کو ہم ڈیفیوز نہیں کر پائے، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ڈیفیوز کریں. سر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے یا جو پروپیگنڈا، تو پروپیگنڈا کیسے ہے؟ اس میں تو حقیقت ہے، صداقت ہے، ہم آئے دن وٹنس کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں حقیقت تو بہت ساری چیزوں میں ہے. ڈاکٹروں والی بات میں نے آپ کو بتائی، اس میں بھی حقیقت ہے نا. کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر، اگر ایک بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس ایکسیڈنٹ ہو کے جائے، روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا ہے نا، he has no money on him, but still doctor will not begin treatment until you pay the hospital. Definitely you have to pay to the institution. ٹھیک ہے. اس ایسی صورتحال میں ادھر کیوں نہیں یہ تنقید ہوتی؟ کیونکہ انہوں نے اس پروپیگنڈا کو ڈسلاج کیا ہے with their own propaganda، مسیحی پروپیگنڈا. ہم نہیں کر پائے ابھی تک. یہ ہمارا نیگیٹو پازیٹو پروپیگنڈا کرنے کا فیلور ہے، which bar should do. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نیگیٹیوٹی تو آپ اس کو پازیٹیو سے کاؤنٹر کریں گے، جو آپ نہیں کر پائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ باہر کی پولیٹکس میں آنے کے لیے، اچھا باہر کی پولیٹکس سیکنڈری رکھتے ہیں، ایک وکیل کو اچھا وکیل بننے کے لیے، عوام میں مقبول اور ایک فیتھ فل وکیل بننے کے لیے، فیتھ بہت ضروری ہے وکیل کے لیے بننے کے لیے، اس میں ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو ایک اچھا وکیل تصور کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ کے اندر سچائی کا ایلیمنٹ ہو، دوسرا قابلیت ہونی چاہیے، اور پھر آپ فیئر رہیں اپنے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ، عدالت کے ساتھ. اگر آپ یہ تین بنیادی چیزیں اکٹھی کر لیں تو آپ ایک اچھے وکیل کی بننے کی منزل کی طرف گامزن ہیں. پھر وکالت ایک ہارڈ ورکنگ پروفیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں، اٹ ریکوائرس یو 12 to 16 hours a day if you want to be one of the finest lawyers. تو one has to do it. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بعید نہیں ہے کوئی بھی اس پہ عمل کرے. لیکن ہر پروفیشن کی طرح ایوری پروفیشن ایز آف ٹوڈے ریکوائرس ہارڈ ورک، اینڈ ایوری پروفیشن از نوبل پروفیشن. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک مس نامر ہے ان دا پریزنٹ ڈے کہ یہ لارڈس کا پروفیشن ہے اور باقی نہیں ہے. میں آپ کو موچی کا پروفیشن کتنا بڑا پروفیشن ہے آپ کی نظر میں؟ بہت ہی حقیر پروفیشن ہے. کوئی اپنے بچے کو یہاں پہ ہمارے معاشرے موچی نہیں بنانا چاہتا. لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ جو گوچی ہے یا ایل وی ہے یا ڈیور ہے، یہ کمپنی آپ کے ہم حوالے کرتے ہیں، آپ اس کو رن کریں، ایوری ون ول ہیپیلی ٹیک اٹ اوور. ہے تو وہی موچی کا کام ہے، جوتے بنانے، درزی کا کام ہے، عطار کا کام ہے. لیکن اس میں جب آپ ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں تو اٹ بیکم سم تھنگ دیٹ پیپل ول انویو اٹ. اس کے لیے وہ لوگ خواہش ہوں گے. لیکن اگر آپ لارڈس کا پروفیشن ہے نا وکالت کا، لیکن اگر وکیل نہیں ہے اس معراج کو پہنچ پاتا تو وہ چھوٹی موٹی نوکری لے لیتا ہے. تو ایسا نہیں. اٹس اباؤٹ دا ہارڈ ورک اینڈ انٹیگریٹی دیٹ یو برنگ ٹو دا پروفیشن، اینڈ بی اٹ اینی پروفیشن، اٹ ول گیو یو اکنالجمنٹ. سر یہ بتائیے گا کہ اب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں مملکت پاکستان میں سیاسی انتشار ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کو ہوا دینے کے لیے ایک مخصوص طریقے سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو، جس طرح سے آپ یہ کہیں کہ ملک میں عدم استحکام کی ہوا کو سازگار کیا جائے. اس میں جو سب سے بڑا اعلی کار بنتا ہے وہ آپ کی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ، جو کہ آپ کا 64% نوجوان ہے. یہ نوجوان ڈی پولیٹیسائز ہو چکا ہے، پولیٹکس کو گالی سمجھتا ہے. ایک باقاعدہ طریقے سے 3-4 دہائیوں پہ مشتمل جدوجہد سے آپ نے معاشرے کو ڈی پولیٹیسائز کیا، سیاست سے دور کیا، گیپ کریٹ کیا، برے عناصر سے آکوپائی کر کے، اور اچھے لوگ، اچھے پڑھے لکھے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. اب یہ ویکیوم تبھی کریٹ ہوگا، فل ہوگا، جب آپ ان اچھے لوگوں کو واپس سسٹم میں لانے کی کوشش کریں گے. آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ علم کا شغف رکھتے ہیں. اس معاشرے کا جو زوال ہے وہ اگر ہو رہا ہے تو بھی نوجوانوں کی عدم دلچسپی اور بے راہ روی سے ہو رہا ہے. اگر بھلا ہوگا تو بھی نوجوانوں کے توسط سے ہوگا. ان نوجوانوں کو واپس اس سوچ پہ لانے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں ایک پیغام دیتا ہوں، بی گڈ واٹ یو ڈو. بجائے کہ میں ان کو کہوں کہ سب لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کے سیاست میں آ جائیں یا سیاست چھوڑ کے کاروبار میں چلے جائیں، میں ان کو صرف یہ کہوں گا آپ وہی کریں جو آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کو بہترین طریقے سے انجام دیں. جب آپ اپنی اپنی منزلوں میں ایکسیلنس اچیو کر دیں گے تو یہ باقی ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. آپ کو میں بتاؤں، امریکہ کے صدر کے اوپر بھی کئی کیسز چل رہے ہیں آج، لیکن امریکہ کا عام آدمی اس سے متاثر نہیں ہے، اس لیے کہ ان اداروں نے، ان کاروباروں نے اپنے آپ کو سیلف سپلیمنٹنگ انسٹیٹیوشن کریٹ کر دیا ہے. وہ خود ہی ایوالو ہو رہے ہیں، خود ہی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں اور وہ خود ہی چلتے رہیں گے.
ایک صدر کے آنے جانے سے ان کے ملک کے اوپر یا ان کے کاروبار کے اوپر کوئی مٹیریل چینج نہیں آتی. تو یہی میں یہاں کہوں گا, اگر میں وکیل بنوں تو میرا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں بہترین وکیل بنوں, اور اگر میں سیاستدان بنوں تو بھی بہترین بنوں. ایک چیز جو صدیوں سے ہمارے درمیان ہے وہ ہے خوف یا لالچ. یہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں, کسی چیز کا کھو جانے کا خوف, اس کے حاصل کرنے یا اپنے پاس رکھنے کی لالچ. اس چیز سے اپنے آپ کو کوشش کریں جتنا کم مرغوب کریں, اور اس کی وجہ ہمارے لیے خاص طور پہ ایک مسلمان کے حیثیت سے ہمارا دین ہے. آپ فیتھ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دینی ہے, ہماری تقدیر میں لکھی ہے, وہ ہمیں مل کے رہے گی. غلط طریقے سے اس کو نہیں حاصل کرنا. Thank you so much, Sarfraz. It's been nice to host you at Adilcast. I'm glad you are here, and it was really nice to talk to you, sir. Thank you. ناظرین, آخری بات کے ساتھ اختتام کروں گا کہ آپ جو کریں اسی میں اچھا کریں, زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے بھی اس بات پہ کئی بار بات کی, کوئی بھی ملک, کوئی بھی ریاست, کوئی بھی حکومت اتنی باوسائل نہیں ہو سکتی کہ ملک کے ہر شخص کی وسائل کی ذمہ داری وہ اٹھا لے. بس ڈیفینیٹلی آپ کو خود مستحکم کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے, اور حکومتوں کا سہارا بننا پڑتا ہے. حکومتی انسٹیٹیوشن کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ اپنے دائرے میں رہ کے آپ کی مدد و معاونت کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمانداری ہونا سب سے لازم امر ہے. جہاں تک بات ہو کہ آپ اپنی ذات سے کتنے سچے, کتنے خود مختار بننے پہ آپ اپنی محنت لگاتے ہیں, انرجی لگاتے ہیں, یہ گیپ آپ پورا کریں گے, حکومت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. وہ اپنی جنگ لڑتی رہے گی. آپ کو اگر واقعی مستحکم ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, تو آپ کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ ایمانداری سے پیش آنا پڑے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.